جادو کے حوالے سے سوال پوچھا گیا مجھ سے اور کہہ رہے تھے کہ جناب بتائیے جادو کیا چیز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعلمون الناس السحر، وہ لوگ جو جادو سیکھتے تھے سکھاتے تھے، ومن شر النفاثات فی العقد، وہ جو عورتیں جو گرہ باندھتی تھیں، سب جادو کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ جادو کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علوی، ایک ہوتا ہے سفلی، دوسرا ہوتا ہے فکری یا نظری و قلبی، 3 اس کی کائنڈ سے۔ جو سحر سفلی ہوتا ہے، جو جادو سفلی ہوتا ہے، وہ خبیث شیاطین جنات کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے علوی، جو سیاروں کی مدد سے ہوتا ہے۔ تیسرا شعبدے بازی ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس زمانے کے اندر اکثریت یا کثرت کے ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب جو عاملین ہیں وہ بہت کم ہیں، شعبدے بازی بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا چلتا ہوا کاروبار نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا بچہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں اکثر نظر ہوتی ہے۔ یہ جو نا بہت معذرت کے ساتھ یہ ایک بہت خطرناک بلا ہے۔ یہ ایک ایسی بلا ہے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں کھانے کے لیے، تو ہم جو ہے وہ سیلفی لے کر وہ اپنے 5-6 دوستوں کو کھانے کی نمائش کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو کھانے سے محروم ہیں، پیسے ہیں مگر بیمار ہیں، کھا نہیں سکتے، تو وہ جب حاسدانہ نظر سے دیکھتے ہیں تو نظر لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری طبیعت گرنا شروع ہو جاتی ہے یا ہمیں رکاوٹیں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہے، ہم اس کو جادو کے زمرے میں لے لیتے ہیں۔ اچھا چلتا ہوا کاروبار ہے، ایک دم ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، آپ کسی جعلی عامل بابا کے پاس گئے، بھائی اس کو تو تعویذ بیچنا ہے، ہاں کیا ہوا؟ بابا میرا بڑا اچھا کام تھا۔ جعلی عامل، آپ اولیاء اللہ کے پاس تو جاتی نہیں، اولیاء اللہ علماء حق ہے، ان کے پاس تو آپ نہیں جاتے، آپ جعلی عاملوں کے پاس، جعلی صوفیوں کے پاس چلے گئے اور آپ نے سوال کیا، کھٹ سے بابا جی نے آگے جواب دے دیا کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے، اور جادو سے آپ پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، اپنا دین بھی خراب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جادو کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے سفلی، ایک ہے علوی اور دوسرا ہے نظری یا قلبی۔ ان دونوں کی کاٹ، تیسرا تو شعبدے بازی ہے، ان دونوں کی کاٹ سورہ فلق اور ناس سے ہوتی ہے۔ سورہ فلق اور ناس، جو شخص بیمار رہتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اسے چاہیے کہ مرد کے لیے 40 دن متواتر آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہوگا اس کی کاٹ ہو جائے گی۔ سورہ فلق و ناس کی کثرت کریں، کیونکہ میں نے ابھی کہا آپ سے کہ اکثر اوقات نظر ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے نظر ہوتی ہے مثال کے طور پہ آپ کا جو ہے وہ شولڈر بھاری ہونا شروع ہو گیا، سینے پہ دباؤ آنا شروع ہو گیا، گھبراہٹ پریشانی بہت زیادہ، آپ اچھے اسپیکر ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں آپ بول نہیں پا رہے، آپ کو رکاوٹ آ رہی ہے، آپ کام نہیں کر پا رہے، وہ نظر کی وجہ سے ہوتا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جادو ہے، نہیں وہ نظر ہے۔ سورہ فلق و ناس کی کثرت کیجیے، آیت الکرسی کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ یہ جادو کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ نجومی کے پاس جاتے ہیں، وہ جو پتھر کا علم جانتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اور کافی شناس کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، اب تو نئے نام رکھ دیے ان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاء لم تقبل، ان کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دکھاتے ہیں یا اپنے حال مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ مستقبل کا علم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے اور اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، اس کے علاوہ نہیں جانتا۔ ہاں اللہ جس پر جائے اللہ کے ولی اپنے اس کے سینے میں منکشف کر دے، مگر ایسا عموماً جو آپ جن کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس ایسا علم نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولی اور ہیں، یہ جعلی عامل اور ہیں۔ ایک معاملہ یہ کہ ہم ہر بابا کو جس کے بال بہت لمبے ہوں، 8-10 انگوٹھیاں پہنی ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ولی کامل ہے، ولی کامل نہیں ہوتا، بلکہ وہ دھوکے باز ہوتا، اس سے بچیے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جس کے سینے میں قرآن مجید فرقان حمید ہوتا ہے، جو شریعت کا پاسدار ہوتا ہے، جو شریعت کا امین ہوتا ہے، جو شریعت پر چلتا ہے۔ شریعت اور طریقت اب ایک عجیب معاملہ ہے، جب آپ ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ طریقت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے۔ یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت یہ ایک ہی کرنے ہیں، شریعت مقدم ہے، تمام چیزیں جو ہیں مؤخر ہیں۔ اس پر عمل کیجئے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ سورہ فلق و ناس کی کثرت کیجئے، آیت الکرسی 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ جادو اور نظر کے معاملات تو بہت ختم ہو جائیں۔